اللهم صل وسلم وبارك على روح سيدنا محمد في الأرواح، وصل على قلب سيدنا محمد في القلوب، وصل على جسد سيدنا محمد في الأجساد، وصل على قبر سيدنا محمد في القبور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم علیہ. حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر سے جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن نصیب فرمایا ہے. ہم اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور نبی مہربان آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام بنایا ہے. ہم اپنی اس نسبت پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ حضور ہمارے آقا و مولا ہیں اور ہم آپ کے امتی اور غلام ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو جو پیدا فرمایا ہے تو انسان کی تخلیق ایک خاص رنگ میں کی ہے. اس کو خوشی کے موقع پر خوش ہونے کی اور غم کے موقع پر دکھ اور تکلیف محسوس کرنے کی صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی ہے. یہ وہ حیوان ناطق ہے کہ جو اپنی زبان سے، اپنے عمل سے اپنی خوشی اور غم کا اظہار کر سکتا ہے. بنی نوع انسان جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بلکہ اربوں کی تعداد میں اس وقت بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی تقدیر کو، اس کے مقدر کو کہیں اس میں خوشیاں بر دی ہیں اور کہیں پر اس کو غم اور تکلیف اور دکھ اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے. کامیاب انسان وہی ہے کہ جو اللہ کی رضا میں راضی رہے اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے اس پر خوشی خوشی اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر دے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. آج کا جو خطبہ جمعہ ہے جس کا عنوان ہم نے توکل علی اللہ رکھا ہے کہ ایک بندہ مومن کو ہر حال میں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ کے علاوہ اسے کسی پر وہ یقین اور وہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح اس کو اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے. بلکہ قرآن پاک میں مومنین کی جو پہچان اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں، یعنی کہ حد سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے مومن ہوتے ہیں. ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں اور اپنی تمام عبادتیں، تمام عرضیں، تمام نیازیں اللہ رب العالمین کے ساتھ مخصوص رکھتے ہیں. یہ اللہ پر یقین اور اللہ پر بھروسہ ایک ایسی نعمت ہے، بلکہ لازوال نعمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے. اگر اللہ پر یقین اور اللہ پر بھروسہ نہ ہوتا تو یہ دنیا، یہ زندگی، یہ چند سالہ، چند روزہ انسانی زندگی دکھوں کی اور غموں کی آماجگاہ ہوتی. ہنسنے والے بہت کم ہوتے اور رونے والے بہت زیادہ ہوتے. یہ توکل اور یہ صبر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھلایا ہے کہ جس سے انسان غموں کے پہاڑ سے گزرنے کے بعد بھی صبر کے دامن کو پکڑتے ہوئے اللہ پر بھروسہ اور یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے اور تسلسل کو برقرار رکھتا ہے. یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے.
سابقہ انبیاء جتنے بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے، انسانوں کی جنہوں نے ہدایت اور رہنمائی کی، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ توکل اور بھروسے کو قائم رکھا اور اپنی امتوں کو بھی اسی بات کا درس اور اسی کی تلقین کی۔ اور حضور نبی محتشم آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو اور اپنی تمام امت کو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرنے اور اسی کی ذات سے یقین رکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ توکل ہوتا کیا ہے؟ یہ کس چیز کا نام ہے؟ توکل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے تمام معاملات کو اس پر چھوڑ دینا، اور انسانی زندگی کے جتنے واقعات ہیں ان کے نتیجوں کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ سب کچھ کرنے والا ہے جو انسان کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں یہ لکھ رکھا ہے۔ ہمارے ہاں توکل کی ایک غلط تشریح کی جاتی ہے جو آج سے نہیں بلکہ جب سے یہ توکل کا حکم فرمایا گیا ہے، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی پوچھے ہیں، ان کا ذکر بھی ہم کریں گے کہ توکل کی تشریح کی جاتی ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرا رکھ کے بیٹھ جائے اور کوئی محنت اور کوئی مشقت نہ کرے، کوئی عمل سرزد نہ کرے، اور اس بات پر یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ کرنا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، خود کوئی عمل نہ کرے اور کہے کہ اللہ نے سب کچھ کرنا ہے۔ یہ توکل کی ایک غلط تشریح ہے جو عموماً لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہے کہ ایک بندہ گھر میں بیٹھا رہے، صبح سے شام تک اپنی چارپائی پر لیٹا رہے اور اللہ پر یقین کر کے بیٹھا ہو کہ میں نے شام کا کھانا کھانا ہے اور اس نے مجھے دینا ہے، تو یہ توکل کی غلط تشریح ہے۔ ایک بندہ اپنی گاڑی میں پٹرول نہ ڈلوائے، اس کو چیک نہ کرے، اس کا انجن نہ دیکھے، جہاں اس نے منزل مقصود تک جانا ہے اس تک کی تیاری نہ کرے اور جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ جائے اور اس کو سٹارٹ کرے کہ میں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے لاہور پہنچ جانا ہے، تو یہ توکل کی غلط تشریح ہے جو اس نے اپنے دل میں بٹھا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ توکل نہیں سکھایا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجارت کے سلسلہ میں اکثر شہر بہ شہر سفر کرتا ہوں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مجھے جنگلات میں سے گزرنا پڑتا ہے، جھاڑیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، رات آتے ہی میں انہی جنگلوں میں آرام کے لیے لیٹ جاتا ہوں، میری جو اونٹنی ہے جس پر میں نے سامان لدا ہوتا ہے، رات کو سونے سے پہلے کیا میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ کر اللہ سے توکل کروں یا اس کو باندھ کر اللہ سے توکل کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اپنی اونٹنی کو اس کے گھٹنے سے باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو کہ اب اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ کہ ایک بندہ ابھی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آئے اور اپنے موٹر سائیکل اور گاڑی کی چابی اسی میں چھوڑ کر، اس کے دروازے کھلے چھوڑ کر، بلکہ سٹارٹ گاڑی چھوڑ کر آ کر مسجد میں بیٹھ جائے کہ کہے کہ میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں اور میری گاڑی کی حفاظت بھی اللہ کرے گا اور میں اللہ پر بھروسہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو یہ بڑی بات ہوگی کہ اگر اس کی گاڑی بچ جائے، ورنہ ممکن نہیں ہے کہ اگر کسی کی نیت خراب ہوئی اور وہ گاڑی لے گیا تو اس کا تو اللہ سے توکل اٹھ گیا۔ توکل یہ ہے کہ اپنی گاڑی کو بند کرے، اس کی چابی نکالے، اس کو صحیح طریقے سے چیک کرے اور پھر آ کر مسجد میں نماز ادا کرے۔ اگر خدا نہ خواستہ پھر کہیں وہ گاڑی چوری ہو جاتی ہے تو پھر یہ اللہ کی رضا ہے، پھر بھی اس کو اس پر اطمینان رکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اس کو تلاش کرنے کی، لیکن پھر اگر اس کا نقصان ہوا ہے تو یہ اللہ کی رضا ہے۔ لیکن اگر وہ جان بوجھ کر چھوڑ کر آیا ہے تو پھر اس نے توکل نہیں کیا ہے بلکہ بے وقوفی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ اس کی نادانی ہے کہ جس کا اس نے مظاہرہ کیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ توکل وشاورہم فی الامر،
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پہلے مشورہ کر لو اپنے کسی کام کے بارے میں کہ آپ اگر اپنی بیٹی کو بیاہ رہے ہیں، کسی شخص نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے اور آپ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو کہ جس کو آپ نے جوان کیا ہے، پالا پوسا ہے، صرف اور صرف اللہ کے بھروسے پر آپ اس کو اس شخص کے پاس چھوڑ رہے ہیں، نہ آپ نے اس کے بارے میں کوئی جانچ پڑتال کی ہے، نہ دیکھا سنا ہے، تو یہ نادانی ہوگی۔ بلکہ اصل یہ ہے کہ پہلے آپ جس کے ساتھ اس کا رشتہ کر رہے ہیں اس کو دیکھیں، اس کو پرکھیں، اس کے حالات کا جائزہ لیں، اور پھر اچھے احسن طریقے کے ساتھ اپنی جو ہے وہ دل کے ٹکڑے کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس کے حوالے کریں، اور پھر کہیں کہ اب اللہ کے حوالے اور اب اللہ کے سپرد میں کیا ہے۔ یہ توکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے توکل کو پسند نہیں کرتے کہ انسان خود کوئی عمل نہ کرے، خود کوئی تدبیر نہ کرے، خود کوئی سوچ بچار نہ کرے اور اللہ پر چھوڑ دے اور کہے کہ میں اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے پوری تیاری کی تھی۔ آپ نے ہر تدبیر آزمائی تھی، ہر طرح سے سوچا تھا، تمام مشکلات جو آ سکتی تھیں ان پر بھی بحث ہوئی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ ہوا تھا، اور یہ مشورے ہی کا نتیجہ تھا کہ آپ نے مدینہ شہر کے اندر لڑنے کی بجائے یہ پسند کیا کہ ہم بدر میں جا کر میدان بدر میں دشمن کا مقابلہ کریں۔ یہ ان مشوروں کا نتیجہ تھا۔ پھر آپ نے وہ سنا ہوگا کہ نماز فجر میں جب آپ نے اعلان کیا کہ ہم بدر کے میدان میں جائیں گے تو فلاں راستے سے جائیں گے، یعنی ہم شمال کی طرف سے نکلیں گے اور میدان بدر میں پہنچیں گے، لیکن جب عین جانے کا ٹائم ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال کی بجائے جنوب کا راستہ اختیار کیا اور پھر میدان بدر میں پہنچے۔ یعنی کہ ایک جنگی تدبیر تھی، یعنی کہ جنگ کے اندر اس کو آپ دھوکہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ نے نماز فجر میں اعلان کیا تھا کہ ہم شمال کی طرف سے نکلیں گے، لیکن عین ٹائم پر آپ جنوب کی جانب سے نکلتے ہیں۔ اس کو قرآن پاک نے بھی بیان فرمایا ہے، الا متحرفا لقتال، یہ جنگی چالیں ہیں، یہ جنگ کے ذریعے سے، جنگ کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے، ورنہ اگر فجر کے وقت جو اعلان تھا وہ دشمن کو خبر ہو سکتی تھی، وہ راستے میں ہی آپ کو نقصان پہنچا سکتا تھا، اس لیے آپ جو ہے جنوب کی جانب سے بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ اب میدان بدر کی صورتحال آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام 313 ہیں، کسی کے پاس تلوار ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس سواری ہے اور اکثر ایسے ہیں کہ جن کے پاس نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیروں کو مکمل کیا ہے۔ صرف اللہ پر توکل یہ سب سے بڑی چیز ہے، لیکن توکل اس طرح کیا کہ جس کے پاس تلوار تھی اس کو کہا تلوار لے آؤ، اور جن کے پاس تلوار نہیں تھی انہیں کھجور کی چھالیں اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی کہ تم انہی کے ساتھ لڑو، یہی تمہارے کام آئیں گی۔ اور کلمہ گو جو مرد جوان لوگ تھے 313 کی تعداد میں تھے، آپ سب کو لے کر اللہ کے راستے میں نکل آتے ہیں، یعنی کہ عمل کرنا پڑتا ہے، کوشش کرتے ہیں، پھر لا کر میدان بدر میں بٹھاتے ہیں، دشمن کے سامنے کھڑا کرتے ہیں، پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ یہ جتنے بھی تھے مٹھی بھر تھے، آج میں ان کو لے کر تیرے راستے میں نکل آیا ہوں، اگر یہ لوگ باقی نہ رہے تو پھر روز قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی دعا قبول فرمائی، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جب آپ اللہ سے مدد مانگ رہے تھے اللہ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور پھر فرشتوں کے ذریعہ سے جو لگاتار آسمانوں سے اتر رہے تھے آپ کی مدد اور تائید فرمائی۔ ومن نصر الا من عند اللہ، مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ توکل، یعنی کہ جب میدان بدر میں صحابہ آگے، اس کے بعد آپ نے اللہ پر توکل اور یقین کو اپنے کو اس سے دعا مانگی، اور پھر اللہ نے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس توکل اور بھروسے کا اجر یہ دیا کہ وہ 313 1000 پر باری آ گئی۔ غزوہ احد میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب جنگ کا پانسا ہی پلٹ چکا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تنہا رہ چکے تھے، آپ نے نہ تو کوئی آہو بکا کی، نہ چیخ و پکار کی،
نہ اپنے صحابہ کو کوسا کہ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہو، نہ دشمن کو کوسا کہ تم نے مجھ پر جو ہے وہ حملہ کر دیا ہے، بلکہ آپ تک تنہا رہے، صرف اتنا کہا اپنے صحابہ سے، کیا میرے صحابہ میں اس طرف ہوں۔ یہ بھی نہیں کہا کہ آؤ میری مدد کرو، میں مارا گیا، مجھے پکڑ لیا جائے گا، میرا کچھ نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ صحابہ یہ نہ سمجھنا کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، میں اس طرف ہوں، اس طرف آ جاؤ۔ پھر چند صحابہ آپ کے گرد آتے ہیں اور وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوتے ہیں۔ کوئی بدبخت آپ پر وار کرتا ہے، وہ لوہے کی کڑیاں آپ کی گال مبارک پر ٹوٹتی ہیں جو حفاظت کے لیے لگائی گئی تھیں، تو آپ کے دندان مبارک اس سے شہید ہوتے ہیں اور چہرہ لہو لہان ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ توکل علی اللہ ہے لیکن اللہ پر تدبیر ہے۔ ایک غزوہ غالباً غزوہ نجد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ واپس تشریف لا رہے تھے کہ صحابہ کرام کی جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین راستے میں قیام کیا، اپنے اپنے مقامات پر جا کر آرام کرنے لگے، درختوں کی چھاؤں میں لیٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک درخت کی چھاؤں میں پڑاؤ کیا اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ آپ نے اپنی تلوار نکالی اور درخت کے ساتھ لٹکا دی اور آپ آرام سے سونے لگے۔ ایک کافر جو ایک عرصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا تھا اور وہ نعوذ باللہ یہ چاہتا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں، اس کا یہ ناپاک ارادہ تھا، عین جب آپ کی آنکھ لگتی ہے تو وہ کافر نمودار ہوتا ہے، درخت سے آپ ہی کی تلوار کو پکڑتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر چڑھ جاتا ہے اور تلوار آپ کی گردن مبارک پر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج مجھ سے کون بچائے گا؟ یعنی کہ آج تو آپ نرغے میں آگے ہو، آج کون بچائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان کے ساتھ اس کے نیچے لیٹے رہے اور تسلی کے ساتھ آپ نے فرمایا اللہ، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ اب اللہ کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے، اس جل جلالہ کا نام نامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے تو کافر پر ہیبت طاری ہو گئی اور وہ کافر لرزنے لگا۔ اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجاہد تھے، سپہ سالار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانسا پلٹا اور اس کے اوپر سوار ہو گئے اور اس پر سوار ہو کر آپ نے فرمایا کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ لیکن اس کافر کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ منہ سے اللہ کا لفظ نکال سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کافر جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، جب دریاؤں پر سمندروں پر یہ سفر کرتے ہیں تو کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ جو ہے ہمارے بت جو ہیں یہ سمندروں پر ہمیں نہیں بچا سکتے، یہ مصیبت کے وقت ہمیں نہیں بچا سکتے، مصیبت کے وقت وہ بھی اللہ کو پکارتے تھے۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل اور ایمان دیکھیے، بھروسہ اللہ کی ذات پر دیکھیے کہ جب آپ کی گردن مبارک پر بھی تلوار تھی تب بھی آپ نے کہا مجھے اللہ بچائے گا۔ اسی طرح ہجرت کا واقعہ آپ لوگوں نے اکثر سنا اور پڑھا ہے کہ حضور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جب روانہ ہوتے ہیں تو غار کی تنہائیوں میں جب حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہوتے ہیں تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر سے فرما رہے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو ہوں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے، جب تین ہوں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ اپنے ہر بندے کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ تو اللہ پر توکل اور یقین، جب کفار آپ کو تلاش کر رہے تھے اسی ہجرت کے موقع پر، وہ اس غار سور کے دہانے تک پہنچ چکے تھے لیکن وہ آپ کو نہ دیکھ سکے۔ مختلف انعامات، 100 اونٹ انعام رکھا ان کفار نے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا نعوذ باللہ مردہ حالت میں لے کر آ جائے۔ 100 اونٹ، آج کل کے زمانے میں آپ کہہ لیں کہ 100 پجارو گاڑیاں، بہترین گاڑیاں، وہ انعام رکھا گیا۔ لوگ اپنے اپنی ترکیبوں کے مطابق حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ ایک سراقہ بن جخشم تھا جو پوری کھوج لگاتا ہوا، وہ پاؤں کے نشانات دیکھتا ہوا، منزل کا تعین کرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پہنچ گیا۔ حضور اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے جا رہے تھے تو حضرت ابوبکر کبھی دائیں آتے تھے، کبھی سامنے جاتے تھے، کبھی بائیں دیکھتے تھے، کبھی پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے تھے کہ کوئی آ نہیں رہا۔ اسی اثناء میں دیکھتے ہیں کہ وہ سراقہ بن جخشم آ رہا ہے۔
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر توکل دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے راستے میں ایک مرتبہ بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ میں پیچھے مڑ کر دیکھوں کہ کوئی مجھ پر راحت تو نہیں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق آپ کی جو ہے وہ حفاظت فرما رہے تھے، پہرا دے رہے تھے۔ لیکن وہ سراقہ بن جحشم جب قریب آیا تو اللہ پر یقین دیکھیے کہ اس کا گھوڑا جو ہے وہ بدکا، اس کو ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا۔ اس نے فال نکال لی۔ اس وقت لوگ تیروں سے فال نکالا کرتے تھے کہ میں حملہ کروں یا نہ کروں۔ اس کی فال نے بھی اس کو یہ کہا کہ حملہ نہ کرو۔ دوبارہ وہ جب 100 اونٹ کا انعام اس کو یاد آیا تو دوبارہ چڑھا، دوبارہ اس کا گھوڑا گرا، وہ دوبارہ اپنے گھوڑے سے نیچے گرتا ہے، پھر فال نکالتا ہے، پھر جواب نہیں میں آتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے کہ مجھے امن کی تحریر لکھ دیجیے کہ میں غلطی کر چکا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھروسہ دیکھیے کہ اس وقت بھی آپ ذرہ پریشان نہیں ہوتے ہیں، اور آپ مزے کی بات دیکھیے کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امن کی تحریر بھی لکھ دی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ سراقہ تجھے کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں۔ یعنی کہ آج کے دور میں ایسا بندہ کہ جو تکے تنہا ہو، جس کا کوئی آگے پیچھے اس وقت نہ ہو، حالات ایسے خراب ہوں، اور وہ اس کو کہہ رہا ہو کہ تجھے امریکہ کا جو صدر ہے اس کی کرسی اور اس کا تاج اور اس کا لباس تجھے دے دیا جائے گا، تو لوگ کہیں گے کہ یار اس کو عقل کو شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، یا شاید اس نے کوئی پتہ نہیں کیا بات کر دی ہے۔ اس وقت کسریٰ جو تھا وہ سپر پاور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سراقہ بن جحشم کو، جو ایک عام آدمی تھا، اسے کہہ رہے ہیں کہ تجھے کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ پھر تاریخ نے وہ بھی دیکھا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں اسی سراقہ بن جحشم کو کسریٰ کے کنگن پہنائے گئے، مسلمانوں نے کسریٰ کو فتح کر دیا تھا۔ یہ اللہ پر توکل ہے۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ رکھے، ہمیشہ اللہ پر توکل کرنے والا ہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، سورۃ الطلاق کی آیات ہیں۔ ان کے شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ایک جنگ کے اندر بازنطینی رومی لوگوں کے ساتھ لڑائی کے اندر وہ قیدی بنا لیے گئے۔ والدین کی تنہا اولاد تھی، اکیلے بچے تھے۔ دونوں والدین پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ماں کا رو رو کے برا حال تھا کہ یا رسول اللہ، میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی غلام بنا لیا گیا ہے، قیدی بنا لیا گیا ہے، ایک دور ملک میں اس کو قیدی بنا کر لے گئے ہیں، تو آپ کچھ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو اور کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ اب دونوں میاں بیوی لگے استغفار کرنے۔ پوری رات انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کی، اللہ سے معافی مانگی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو درست کرتا چلا جاتا ہے، اس کے معاملات خود بخود درست ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ توبہ اور استغفار، یہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الدعاء الاستغفار، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے اچھی دعا، سب سے افضل دعا استغفار ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ تمام معاملات کو خود بخود درست فرما دیں گے۔ تو ان دونوں میاں بیوی نے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا شروع کیا، پوری رات استغفار کرتے رہے۔ وہ صحابی رسول کے جو قیدی تھے، کافروں نے ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت وہ میری بیڑیاں اچانک سے ٹوٹ گئیں۔ جب میری بیڑیاں ٹوٹیں تو میں قید خانے سے بھاگا، بھاگتے ہی میں باہر نکلتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ایک اونٹنی بندھی ہے۔ میں فوراً اس اونٹنی کو کھولتا ہوں، اس پر سوار ہوتا ہوں اور دوڑ لگا دیتا ہوں۔ جب اونٹنی بھاگتی ہے تو وہاں جو دوسرے اونٹ تھے، جب انہوں نے دیکھا تو وہ بھی اس اونٹنی کے پیچھے بھاگنے لگے۔ یہ سارے اونٹوں کو لے کر وہ صحابی رسول مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے۔ صبح فجر کی نماز میں وہ مدینہ پہنچتے ہیں، اور ظہر کی نماز میں آرام کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ساری رودات سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ تمہارے والدین کے استغفار سے اللہ تعالیٰ نے تجھے مصیبت سے جان چھڑوا دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری پریشانی یہ نہیں کہ میں آزاد ہوا یا کیا ہوا، اصل میں ان کی اونٹنی لے کر آ گیا ہوں، اور صرف ایک اونٹنی نہیں آئی، اس کے ساتھ کئی اونٹ بھی آ گئے ہیں۔
اب میں ان کا کیا کروں، ان کو کیسے واپس کیا جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے۔ اللہ کا خوف جس کے دل میں ہوگا، آپ دیکھیں گے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایسے حالات میں پھنس جاتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ اس کے بعد اب خلاصی نہیں ہے، اب میں گیا، اب اس کے بعد شاید مجھے کبھی امن نصیب نہ ہو، شاید میری کبھی صحت ٹھیک نہ ہو، شاید میں اب اس کے بعد زیادہ نہ جی سکوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا فرما دیتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اس صحابی رسول نے، اس کے والدین نے جب اللہ کا تقوی اختیار کیا، استغفار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال دیا اور انہیں آزاد فرما دیا۔ لیکن سوال تو وہی تھا کہ اس اونٹنی کا اور ان اونٹوں کا کیا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کا اگلا حصہ ارشاد فرمایا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ پھر جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق پہنچاتا ہے کہ جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا، جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ رزق مجھے کہاں سے آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اونٹ اور اونٹنی تیرے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ رزق عطا فرما دیا ہے۔ یہ اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ ہے، آپ کے اہل بیت ہیں۔ ایک سائل آپ کے در پر آتا ہے حضرت علی کی، سوال کرتا ہے کہ مجھے کچھ دیجیے۔ شہزادے حسن حضرت علی کے قریب ہیں، فرماتے ہیں کہ جاؤ حسن اپنی والدہ فاطمہ سے پوچھو کہ گھر میں کچھ ہے۔ حضرت حسن جاتے ہیں لیکن گھر میں کچھ نہیں۔ والدہ سے پوچھتے ہیں کہ پھر وہ سائل ہمارے در پہ آیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ ہو، آپ کے اہل بیت ہوں، اور کوئی سوالی ان کے در پہ آ جائے اور خالی ہاتھ لوٹ جائے، یہ ممکن تو نہیں تھا۔ پتہ چلتا ہے کہ گھر میں صرف 6 درہم باقی ہیں، اور اسی سے ہم نے آگے آج کے شام کا کھانا بھی کھانا ہے، دوسرے معاملات ہیں، ہر گھر کے اندر ضروریات ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ وہ 6 درہم ہی لے آؤ، اور وہ 6 درہم جا کر اس سائل کو دے دیتے ہیں، اور وہ سائل دعا کرتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب گھر میں کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ علی آپ نے جو کچھ تھا دے دیا، اب گھر میں کچھ نہیں ہے، نانے شبینہ کے لالے ہیں، شام کو ہم کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ حضرت علی اٹھتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی اپنا اونٹ فروخت کر رہا ہے۔ حضرت علی اس کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کتنے کا فروخت کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ 120 درہم کا فروخت کروں گا، اگر تو نقد دو گے تو 120 درہم، اگر ادھار کرو گے تو 140 تمہیں دینے ہوں گے۔ حضرت علی ان سے 5 دن کا وقت لے کر وہ اونٹ خرید لیتے ہیں کہ میں 5 دن کے اندر اندر تمہیں 140 درہم واپس کروں گا، اس کی قیمت ادا کروں گا۔ وہ حضرت علی کو وہ اونٹ دے دیتے ہیں۔ حضرت علی اس اونٹ کو پکڑتے ہیں اور منڈی میں لے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر کہتے ہیں کہ یہ اونٹ برائے فروخت ہے، کون خریدنا چاہتا ہے؟ بولی لگتی ہے 100 سے لے کر بڑھتے بڑھتے بالآخر 200 درہم تک جا کر اونٹ کی بولی لگتی ہے۔ حضرت علی اس اونٹ کو فروخت کرتے ہیں اور 200 درہم جیب میں آتا ہے۔ اب یہ دل میں نہیں آیا کہ 5 روز باقی ہیں، مزید کاروبار بڑھاتا ہوں، شاید مجھے اور فائدہ ہو جائے تو پھر اس یہودی کے بھی پیسے دے لیں گے۔ نہیں، اسی وقت ہی جا کر وہ 140 درہم یہودی کو دیتے ہیں۔ یہودی آگے سے کہتا بھی ہے کہ آپ کے پاس ابھی 5 دن باقی ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، میرے پاس مال اللہ نے دے دیا ہے، اب یہ تم اپنے مال رکھو 140 درہم، اور 60 درہم لے کر اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیجئے کہ جو عورت گھر گرہستی کو سمجھتی ہو، گھر گرہستی کہتے ہیں کہ اپنے خاوند کے مال کی حفاظت کرتی ہو، اس کو اچھے طریقے سے چلا سکتی ہو، تو اس عورت کو اپنی ساری تنخواہ بھی دے سکتے ہیں، اس پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ یہ صحابہ کی سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا ہے۔ حضرت علی وہ سارے درہم حضرت فاطمہ کو دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ جب دیکھتی ہیں فرماتی ہیں آپ تو 6 درہم لے کر گئے تھے، یہ تو 60 درہم لے کر آئے ہیں۔ تو حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تو نے اللہ کا وہ وعدہ نہیں سنا کہ جو اس کی راہ میں 1 خرچ کرتا ہے اللہ 10 عطا فرماتا ہے؟ اگر میں نے 6 دیے تھے تو اللہ نے مجھے 10 عطا فرمائے ہیں۔
حضرت رابعہ بصریہ ایک بڑی اللہ کی ولی خاتون گزری ہیں۔ ایک دفعہ اپنے گھر میں تھیں کہ باہر خادمہ نے آ کر کہا کہ ہمارے ہاں مہمان آ گئے ہیں جن کی تعداد 5 ہے۔ حضرت رابعہ فرماتی ہے کہ ان کو کچھ کھانے کو دیجیے، ان کو مہمان نوازی کرو۔ تو وہ خادمہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس صرف ایک روٹی ہے، اس کے علاوہ گھر میں اور کچھ نہیں ہے۔ اب حضرت رابعہ جو ہیں وہ فرماتی ہیں کہ اس ایک روٹی کو پکڑو اور باہر جا کر خیرات کراؤ۔ اب خادمہ تھی، سوال تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں اور آپ ہوں تو حکمت کا تقاضا سوچتے ہیں یار ایک تو ہے نا، 4 کا بھی بندوبست کر لیتے ہیں، بندوں کو روٹی تو دیں۔ لیکن وہ اللہ پر کامل یقین کرنے والے، اللہ پر توکل کرنے والے لوگ تھے۔ یہ ان کی نشانیاں ہیں، ان کی مثالیں ہیں۔ وہ ایک روٹی کو خیرات کر دیا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، دروازہ کھولتی ہے خادمہ تو دیکھتے ہیں کہ ایک غلام ہے، اس نے ہاتھ میں ایک برتن اٹھا رکھا ہے اور کہتا ہے کہ میرے آقا نے آپ کی خدمت میں یہ کھانا بھیجا ہے۔ حضرت رابعہ اس کھانے کا کپڑا اٹھاتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ 5 روٹیاں ہیں۔ اپنی خادمہ سے کہتی ہیں کہ جاؤ اس کو واپس کر دو اور اس کو کہو کہ یہ تمہارے مالک نے کسی اور کے لیے بھیجا تھا، ہمارے لیے نہیں۔ واپس ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، اب بھی کھانا آتا ہے، اسی طرح ایک غلام لے کر آتا ہے جس میں 7 روٹیاں ہوتی ہیں۔ حضرت رابعہ ان سے کہتی ہے کہ یہ کھانا بھی ہمارا نہیں ہے، تمہارے مالک نے تمہیں کہیں اور بھیجا ہے، یہ بھی لے جاؤ۔ وہ غلام وہاں سے لے جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے اسی طرح دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، پھر سے کوئی کھانا بیچتا ہے۔ جب وہ کھانا دیکھا جاتا ہے تو اس میں 10 روٹیاں ہوتی ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ خوش ہوتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اللہ نے میری اس ایک روٹی کا بدلہ 10 روٹیوں میں واپس بھیج دیا ہے۔ اگر مجھے اللہ پر یقین تھا کہ میں نے اگر ایک اس کے راستے میں خیرات کی ہے تو وہ 10 مجھے دے گا، اور پھر وہ 10 روٹیاں اپنے مہمانوں کے آگے رکھتی ہیں اور ان کو کھلا دیتی ہیں۔ یہ اللہ پر توکل اور یقین ہے۔ آج ہم روتے ہیں، آج ہم گھروں میں پریشان ہیں کہ بھائی اگر ہم نہ کھائیں گے، ہم نے تو یہ ذہن بنا لیا ہے کہ جس کے پاس بہترین گھر ہوگا، بہترین لباس ہوگا، بڑی نوکری ہوگی، بڑا کام ہوگا، وہ اس کو اللہ نے رزق دیا ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ یہ رزق نہیں ہے کہ جس کے پاس زیادہ ہوگا، بلکہ اصل رزق وہ ہے کہ جس کو کھا لیا اور اطمینان حاصل ہو گیا، جس کو کھانے کے بعد بندہ سکون کی زندگی گزار رہا ہو۔ ورنہ ہم کروڑ پتی اور ارب پتی لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے نیند کی گولیاں کھا کر سو رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ سکون نہیں ہوتا ہے۔ رزق وہی ہے کہ جو انسان کو سکون عطا فرمائے، جس سے انسان کو سکون پہنچتا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت گزر رہا ہے، لیکن ایک واقعہ آپ کو سنا کر میں اجازت لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ لوگ اللہ پر توکل کرنے والے لوگ ہوتے تھے۔ ایک صحابی رسول تھے، اپنے گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں تھا، روزانہ مزدوری کے لیے جاتے تھے، جو کچھ کما کر لاتے تھے، رات کا کھانا کھاتے تھے اور سو جاتے تھے۔ ایک دن گھر سے نکلے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، مزدوری کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلنے لگے تو ان کی جو بیوی تھی، یہ نیک خاتونوں کی باتیں ہیں، یہ ان عورتوں کی باتیں ہیں جن کی تربیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اللہ کی بندیاں تھیں۔ وہ گھر سے نکلنے لگے تو دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئی اور فی امان اللہ کہا۔ یہ بھی سنت ہے، اپنی خواتین کو یہ سنتیں سکھائیے کہ جب گھر کا مرد روزگار کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے گھر سے باہر نکلے تو وہ عورت اس کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے اور فی امان اللہ کہے کہ اللہ کی پناہ میں رہو۔ اللہ گھر کا اس کا خامند ہو، باپ ہو، بھائی ہو، کوئی بھی مرد گھر سے نکلے تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ ان کی دعا کریں، ان کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے جائیں۔ یہ خاتون بھی ان کو چھوڑنے کے لیے دروازے پر آئیں، وہ یہ نکلے مزدوری کی تلاش میں۔ عام ہوتا ہے کبھی کبھار مزدوری نہیں ملتی، پورا دن مزدوری کی تلاش کرتے رہے لیکن کوئی مزدوری نہ ملی، اور شام کو اسی حالت میں واپس آئے۔ آ کر بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے کو لاؤ۔ بیوی نے کہا کہ میں نے آپ کو صبح بھی بتایا تھا کہ گھر میں ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ اب اتنی بات سنتے ہیں تو صحابی رسول پریشان ہو جاتے ہیں، چہرے پر غم کا اظہار نظر آتا ہے، چہرہ پر غمگین نظر آ رہا ہے۔ بیوی اس حالت کو دیکھتی ہیں تو پریشان ہو جاتی ہے اور پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے، کہتی ہے کہ میں تجھ سے کوئی کھانے کا مطالبہ نہیں کرتی، کیا ہم روز کھانا کھا کر نہیں سوتے؟ صحابی رسول کہتے ہیں ہاں، ہم روز کھانا کھا کر سوتے ہیں،
کہا کہ آج اگر اللہ اس بات میں راضی ہے کہ ہم نے سو جائیں گے، یہ اللہ والی عورتیں ہیں کہ جو اپنے خامد کو دلاسا دے رہی ہیں کہ اگر آج اللہ بے رحم نہیں ہے، اللہ بے بس بھی نہیں ہے، اور اللہ ظالم بھی نہیں ہے نعوذ باللہ کہ وہ ہم پر ظلم کر رہا ہو کہ اس نے ہمیں بھوکا رکھنا ہے، وہ بے بس بھی نہیں ہے کہ اس کے پاس قدرت نہیں ہے کہ وہ ہمیں کھانا نہ دے، وہ دے سکتا تھا، وہ بے رحم بھی نہیں ہے کہ اس کو ہماری بھوک پر رحم نہ آ رہا ہو، وہ بڑا رحیم ہے، لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ آج ہم نے بھوکے سونا ہے تو بھوکے سو جائیں۔ صحابی رسول کو اس بات سے بڑی تسلی ہوئی، دونوں خوش باش سو گئے، صبح کو اٹھے، دوبارہ اسی طرح مزدوری کے لیے نکلے، بیوی نے اسی طرح سنت کے مطابق اس کو فی امان اللہ کہا اور چلے گئے۔ پورا دن پھر مزدوری کی تلاش میں رہے لیکن مزدوری نہ ملی، کوئی روزگار نہ ملا۔ شام کو واپس آتے ہیں، دوبارہ وہی باتیں ہوتی ہیں، بیوی پھر سے دلاسا دیتی ہے، 2 راتیں 2 دن اسی طرح گزار دیجئے۔ میں نے سننے اور سنانے والے میں نے سنا دیا، آپ نے سن لیا۔ تصور تو کیجئے ذرا کہ کتنا مشکل وقت تھا کہ گھر میں دانہ نہیں، ایک لقمہ پیٹ کے اندر نہیں گیا، لیکن اللہ پر توکل ہے۔ بیوی وہی باتیں کر رہی ہے کہ اللہ بے رحم نہیں ہے، اللہ بے بس بھی نہیں ہے، اور نعوذ باللہ اللہ ظالم بھی نہیں ہے۔ اگر وہ اس میں راضی ہے کہ ہم نے بھوکے سونا ہے تو ہم آج بھی بھوکے ہی سو جائیں گے۔ دونوں میاں بیوی سو جاتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہیں، دوبارہ میاں روزگار کی تلاش میں۔ اب یہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھ گیا کہ اب اللہ پر بھروسہ کروں گا تو کچھ ملے گا، دوبارہ مزدوری کی تلاش میں نکلتا ہے۔ بیوی پھر سے فی امان اللہ کہتی ہے، گھر سے چند قدم آگے جاتا ہے تو ان کی وہ زوجہ ان کو پیچھے سے آواز دیتی ہیں، یا ابا عبد الرحمن میری بات سن لیجیے۔ وہ صحابی رسول واپس آتے ہیں، کہتے ہیں ابھی تو مجھے فی امان اللہ کہا تھا، کیا مسئلہ ہوا؟ بیوی کہنے لگی کہ میں ایک بات پہلے بھی کہنا چاہتی تھی لیکن کہ میں نے کچھ نہیں کھایا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ بڑے ایماندار ہیں، اللہ والے مومن ہیں، لیکن بھوک انسان کو کبھی کبھار اندھا بھی کر دیتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ نے ہمیشہ میرا خیال رکھا ہے، میں ایک عورت ذات ہوں، میں 2-3 دن سے 2 راتوں 2 دن سے بھوکی ہوں، آپ کو میرا بھی خیال ہوگا، لیکن ابا عبد الرحمن میری بات یاد رکھیے گا، اگر حلال رزق مل گیا تو لے آئیے گا، حرام کی طرف کبھی نہ جائیے گا۔ میں بھوکی رہ لوں گی لیکن حرام کا لقمہ نہیں کھاؤں گی۔ یہ اللہ پر توکل اور اللہ پر یقین ان لوگوں کا تھا۔ لاکھوں سلام ہوں اور خاتون پر، لاکھوں سلام ہوں اس خاندان پر، اور کروڑوں سلام ہوں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی تعلیمات سے یہ معاشرہ بنا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین بھی ہمیں صحیح معنوں میں توکل، دل کے ارادے کے ساتھ اللہ پر یقین کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔